مغلیہ سلطنت کے دور میں کئی عظیم حکمران گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ اور ثقافت پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ انہی میں سے ایک نام شاہ جہاں کا ہے، جو مغل سلطنت کے 5ویں بادشاہ تھے۔ ان کا دور حکومت نہ صرف شاندار عمارتوں اور تعمیرات کے لیے جانا جاتا ہے، بلکہ سیاسی و عسکری فتوحات اور سلطنت کی توسیع کے حوالے سے بھی تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ شاہ جہاں کا اصل نام شہزادہ خرم تھا اور وہ 5 جنوری 1592 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جہانگیر مغل سلطنت کے 4تھے بادشاہ تھے۔ خرم کی تربیت ایک شاہی انداز میں ہوئی اور ان کے دادا اکبر نے ان کی پرورش میں خاص دلچسپی لی۔ شہزادہ خرم نے اپنی ابتدائی زندگی میں مختلف اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، جنہوں نے انہیں فارسی، عربی اور ہندی زبانیں سکھائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جنگی فنون میں بھی مہارت حاصل کی اور کم عمری میں ہی مختلف مہمات میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ان کی کامیاب فتوحات نے انہیں دربار میں ایک اہم مقام دلایا۔ شہزادہ خرم کے والد جہانگیر کے دور حکومت میں نور جہاں کا سیاسی اثر و رسوخ بہت بڑھ گیا تھا۔ خرم اور نور جہاں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے اور کئی مواقع پر خرم نے تخت کے حصول کے لیے بغاوت بھی کی، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ صلح کر لی اور اس کے بعد سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی۔ جہانگیر کی وفات کے بعد 1628 میں شہزادہ خرم نے شاہ جہاں کے نام سے مغل سلطنت کا تخت سنبھالا۔ تخت نشیبی کے فوراً بعد انہوں نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے سیاسی اور عسکری اقدامات کیے اور کئی بغاوتوں کو دبایا۔ ان کی حکمرانی کے دوران مغل سلطنت نے عروج کی نئی بلندیوں کو چھوا۔ شاہ جہاں کا دور مغل فن تعمیر کے سنہری دور کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان کی سب سے شاندار تخلیق تاج محل ہے، جو انہوں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ عمارت آج بھی محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے اور مغلیہ فن تعمیر کی ایک مثال ہے۔ تاج محل کی تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور اس میں تقریباً 20 سال لگے۔ اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر میں ہندوستان بھر سے آئے ہوئے ماہر معمار، سنگ تراش اور خطاط شامل تھے۔ سفید سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں کا استعمال اس عمارت کو ایک لاجواب حسن عطا کرتا ہے۔ تاج محل کے علاوہ شاہ جہاں نے لال قلعہ اور جامع مسجد جیسی عظیم الشان عمارتیں بھی تعمیر کروائیں، جو دلی میں واقع ہیں۔ لال قلعہ مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کا مظہر ہے، جبکہ جامع مسجد اسلامی فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے۔ ان عمارتوں نے شاہ جہاں کے نام کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ شاہ جہاں کی زندگی میں ممتاز کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ ان کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا اور وہ شاہ جہاں کی پسندیدہ بیوی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی مغلیہ دربار میں مشہور تھی۔ 1631 میں ممتاز کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے ان کی یاد میں تاج محل تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل سلطنت کی سرحدوں میں توسیع ہوئی۔ انہوں نے دکن کی ریاستوں کو مغل سلطنت کا حصہ بنانے کے لیے کئی مہمات شروع کی، جن میں وہ کامیاب رہے۔ ان کی قیادت میں مغل سلطنت کی طاقت اور دبدبہ پورے ہندوستان میں محسوس کیا جاتا تھا۔ شاہ جہاں کی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے بیٹوں کے درمیان تخت نشینی کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ سب سے چھوٹے بیٹے اورنگزیب نے اپنے والد اور بھائیوں کے خلاف بغاوت کی اور 1658 میں تخت پر قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب نے شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے۔ شاہ جہاں نے آگرہ کے قلعے میں اپنی زندگی کے آخری 8 سال گزارے۔ وہ تاج محل کی طرف دیکھ کر اپنی محبوبہ کی یاد میں وقت گزارتے رہے۔ ان کی وفات 1666 میں ہوئی اور انہیں ان کی چہیتی بیوی ممتاز کے پہلو میں تاج محل کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔